أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين یا رب العالمین. ہمارا آج کا موضوع الاحسان ہے. اللہ پاک نے احسان فرض کیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا اور احسان کا. اب یہ احسان ایک متفق علیہ حدیث میں، جسے حدیث جبرائیل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں. تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی یوں بندگی کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ایک انسانی زندگی کا نقشہ ہے جو ان چند الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. انسان کی اصل جو غایت ہے تخلیق کی وہ عبادت ہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. یہ جب لفظ ہم بندگی کہتے ہیں تو چونکہ بندگی کا ایک خاص کنسپٹ ہے جو ہمارے اندر بچپن سے ہی اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تصور آتا ہی نہیں. بندگی کا مطلب ہے عبادت. ترجمہ ہو گیا عبادت، بندگی. بندگی فارسی میں کہتے ہیں، عبادت عربی میں کہتے ہیں. تو عبد کی جو زندگی ہے وہ ساری زندگی عبودیت ہوتی ہے. غلام کی ساری زندگی غلامی ہوتی ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا، کہیں آنا جانا، اس میں کہیں ہاتھ رکھ کے نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ عبادت ہے اور یہ اس کی اپنی آزاد زندگی. لیکن ہمارے یہاں فقہا نے جب
اپنی سہولت کے لیے ڈپارٹمنٹ تقسیم کیے تاکہ معاملات کو چیپٹرز میں رکھا جائے. تو عبادت جو ہمارے ریچولز ہیں ان کو عبادت میں انہوں نے رکھ دیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ہماری عبادات ہیں. عبادات ہیں تو عبادت ہے، بندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کام کر لیتا ہے وہ پکا عبد ہے، اس کے اس میں 100 نمبر ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. نماز روزے کے لیے پیدا کیا تھا. وہ یہ کر لیتا ہے تو نمبر اپنے پورے لے لیتا ہے. یہ ایسا مفہوم ہے کہ جو ان انسٹال ہوتا ہی نہیں. آپ لاکھ کوشش کریں پتہ چلے گا کہ یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. ہم نیت بھی کرتے ہیں 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو گئی. تو ہم نے اسی مفہوم کو منعن لے لیا ہے، لے نہیں لیا بلکہ سینے سے لگا لیا ہے، اور عملی زندگی میں اس کا ہم مظاہرہ بھی کرتے ہیں. یعنی اگر میں مسجد میں آتا ہوں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھتا ہوں، وضو کی سنن اور اس کے فرائض کا خیال رکھتا ہوں، اور اگر میں نماز سنتوں کا خیال رکھ کے فرائض کا، واجبات کا، تو ٹھیک ہے، میری بندگی ہوگی. اسی لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا. اس کے بعد جو کچھ میں کرتا ہوں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. ایک یونیفارم ہے، آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ کے قواعد و ضوابط ہیں جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں، وہ یونیفارم پہنتے ہیں، چاہے آپ کو پسند ہے، ناپسند ہے. ناپسند ہے تو آپ ڈیوٹی چھوڑ دیں، نوکری چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں. لیکن اگر یہاں رہنا ہے تو پھر آپ نے یہ یونیفارم پہننی ہے. لیکن جب آپ اپنی ڈیوٹی کر کے باہر نکلتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. آپ دھوتی باندھ کے پھریں، آپ کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے ان کے ساتھ جو کنٹریکٹ کیا تھا وہ 8 گھنٹے کا تھا کہ جب ہم ڈیوٹی پہ ہوں گے تو یہ یونیفارم پہنیں گے. اس کے بعد جب آپ نکل آتے ہیں وہاں سے، ان کے گھنٹے پورے کر دیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں. جی ساؤنڈ کم کریں اس کو. اللہ کے ساتھ بھی ہم غلامی نہیں کرتے، ہم نوکری کرتے ہیں. مسجد میں آتا ہوں، جو بھی 15 منٹ لگتے ہیں یہ میری ڈیوٹی ہے، میں یہاں خیال رکھتا ہوں. ٹوپی جیب سے نکل کے سر پہ چلی جاتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے خیال کر لیا. جو ہی مسجد سے نکلنا شروع ہوئے تو اب میرا پرسنل معاملہ شروع ہو گیا. اللہ پاک کو یہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. 70s میں 71 کی جنگ کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں جو حضرات میرے ساتھ میری عمر کے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ شروع کیا گیا تھا ایک جان باز فورس کا قیام. اس میں فوج سے کوئی حوالدار وغیرہ آتے تھے جو ہمیں ٹریننگ دیا کرتے تھے. تو ہماری سہولت کے لیے انہوں نے جو ان کی انگلش کاشن تھے ان کو انہوں نے فارسی میں تبدیل کر دیا تھا، اردو میں تبدیل کر دیا تھا. تو جب وہ اٹینشن کہنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے ہوشیار باش، اور جب سٹینڈ ایٹ ایز کہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ جیسے تھے. جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہوشیار باش، جب دکان پہ جاتے ہیں تو جیسے تھے چور کے چور. یہ ہمارا کردار. تو سب سے پہلا جو مسئلہ جس پہ کوئی چیز اثر کرتی نہیں، پورا قرآن آپ پڑھ لیں کوئی اثر نہیں ہوتا. بندگی کے لیے پیدا کیا، بندگی ہم کر رہے ہیں، 10 منٹ لگ گئے. اچھے طریقے سے ٹک کر نماز پڑھیں 1 گھنٹہ لگتا ہے 5 نمازوں میں ٹوٹل. 23 گھنٹے آزاد ہیں، آپ جو مرضی کریں. ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم اس عبدیت کی خود تفسیر بیان کرتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. اور یہ آیت ہم قربانی دیتے ہوئے پڑھتے بھی ہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صلاتی و نسکی عبادت ہو گیا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں.
اللہ جس کو عبادت کہتا وہ کوئی اور ہے، اس میں جینا اور مرنا بھی شامل ہے ساتھ میں۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، جس طرح میری نماز میرا روزہ میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کا نام ہے عبدی۔ عبد جو کرتا ہے وہ عبدیت ہوتی ہے، غلام جو بھی کرتا ہے وہ غلامی ہوتی ہے، اس میں تو آزادی کا تصور نہیں نا۔ تو سب سے پہلے یہ کنسپٹ درست کر لیں کہ ایک مومن کی زندگی کا ہر شعبہ عبادت، جس جس فیلڈ کے بارے میں شعبے کے بارے میں اللہ اور رسول کے احکامات موجود ہیں ان کو ماننا عبادت، اور ان کا انکار کفر ہے، اور ان میں کوتاہی فسق و فجور ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ان تعبد اللہ، تو اللہ کی یوں غلامی کرے کأنک ترا، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ تو زندگی یوں گزارے، سے مطلب ایک نفل اس طرح پڑے کہ اللہ تجھ کو اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ تو تجارت بھی کرے جب ماپے تولے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تمہیں پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور محاسبہ اس نے کرنا ہے، میں نے منہ اس کو دکھانا ہے۔ جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں بگڑے گا ہمارا۔ ہم قرآن سنتے رہیں گے، تقریریں سنتے رہیں گے، اثر کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنا یہ کنسپٹ درست کریں کہ میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، میرا اللہ کے ساتھ تعلق، میرا ماں باپ کے ساتھ تعلق، میرا اہل و عیال کے ساتھ تعلق، میرا سوسائٹی کے ساتھ تعلق، یہ سارے عبادت ہیں۔ میرا کام پہ جانا، ڈیوٹی پہ جانا، وہاں پسینہ نکالنا، وہ سب عبادت ہے۔ یہ جو گلٹی کانشیس ہمارے ہاں کریٹ کیا جاتا ہے، ایک احساس جرم کہ یار ہم تو نوکری کرتے ہیں، اور مولوی حضرات سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، آپ نوکری پہ نہ جائیں تو یہ مولوی بھوکے مر جائیں۔ آپ کماتے ہیں تو مساجد چلا رہے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ریسرچ کرنا لیبارٹری کے اندر ساری ساری رات جاگ کے، ساری ساری رات نفل پڑھنے سے افضل ہے وہ، اس لیے کہ نفل میری ذات کا معاملہ ہے، اور وہ معاشرے کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو علوم دیگر صرف قرآن حکیم پڑھنا یا احادیث پڑھنا یا فقہ پڑھنا ہی دینی علم نہیں ہے، اور جی بچہ ادھر لگ گیا تو صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ علوم بھی ہماری ضرورت ہے، اگر وہ علوم ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے مساجد و مدرسے جو ہے وہ ڈما ڈولا بن جائیں سارے۔ اس کے لیے یہ کنسپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ عبادت صرف مسجد میں بیٹھ جانے اور نوافل کا کام ہے۔ آپ کا جو بھی ڈیوٹی لگی ہے وہاں آپ خدا خوفی سے کام کریں، آپ اپنا رزق حلال کریں۔ اگر آپ اس ٹائم میں سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اتنا ٹائم ایکسٹرا دیں اپنے شعبے کو، اپنی کمپنی کو۔ یہ ہے عبادت کہ میں نے پیسے لیے ان سے 12 گھنٹے، اس 12 گھنٹے میں 2 نمازیں آ گئی تو میں نے، ویسے تو 5 منٹ لگتے ہیں لیکن کام پہ ہم نماز جو ہے وہ 20-25 منٹ میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام والوں کے ہے نا، وہ ٹائم ان کا ہے، اور دعا بھی خوب ٹک کے مانگتے ہیں۔ تو اب جتنا ٹائم آپ نے لگایا، جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا خوف ہیں، وہ اتنا ٹائم ایکسٹرا دیتے ہیں، یا پہلے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں یا لیٹ ڈیوٹی سے آتے ہیں کہ میں نے اتنا ٹائم مسجد میں لگایا تھا یا نماز میں لگایا تھا اور میں نے یہ خیانت کی ہے، میں چوری کر کے اللہ کو دوں وہ ٹائم، میری نماز ٹھیک نہیں۔ تو احسان سب سے پہلے کیا ہے کہ تو یوں زندگی گزارے کہ گویا تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو والد صاحب کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے 3 جملے سکھائے
کہ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ کہتے 11 سال مجھے انہوں نے یہ وظیفہ، جب بھی نماز میں جاتے تو رستے میں مجھے یہ پکاتے جاتے اور کہتے بیٹا اس کو مراقبہ کرو، اس پہ کنسنٹریٹ کرو اپنے آپ۔ 11 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا سارا دین اسی کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ایسا میرے اندر انسٹال ہو گیا تھا کہ زندگی میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا، کوئی وسوسہ آیا، کوئی برائی کا خیال آیا، جھٹ سے آیا اللہ معی، میرے ساتھ اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور میں جس اللہ پر ایمان لایا ہوں اللہ ناظری، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، ایسا نہیں کہ وہ دوسری طرف دیکھ رہا اور میں شرارت کر لوں۔ اللہ شاہدی، اور یہ اللہ میرا گواہ ہے، کل اس نے اس عمل کی گواہی دینی ہے کہ میرے سامنے تو نے یہ کیا تھا، میں کہاں جاؤں؟ جب جج ہی دیکھ لے مجھے تو میں کہاں جاؤں؟ وہ کہتے ہیں یہ 3 جملے میری زندگی کا حاصل تھے۔ میں نے بڑی بڑی کتابیں بعد میں پڑھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ساری کتابیں ان 3 جملوں کے گرد پھرتی ہیں۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ بس آپ دکان میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، یہ ایسا نہیں کیمرہ صرف مسجد میں لگا ہو، یہاں بڑے تابع دار ہو گئے اور بڑے سلیقہ مند ہو گئے اور باہر نکلے تو زندگی بدل گئی، پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ تو اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، ہر معاملے میں اس کا حکم مانا جائے۔ فائنل اتھارٹی وہ ہے، اگر اس کا حکم پورا ہوتا ہے اور کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر اس کا حکم توڑنے میں کوئی اور خوش ہوتا ہے تو مجھے اس کو خوش نہیں کرنا۔ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش کروں۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم احسان ہے۔ پھر ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دیکھیے کیسا جوڑا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ نان نیگوشیبل ہے، اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، یہ آخری کتاب ہے، ایسا نہیں کہ آئندہ کوئی کتاب آئے گی اور یہ بدلی ہو جائے گا۔ تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی غلامی نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ۔ اچھا احسان فارسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں حسن پیدا کر دینا، اصل میں احسان جو ہے یہ فعل ہے۔ احسان ہم تو نام رکھتے ہیں نا بندے کا احسان، احسان فعل ہے۔ حسن پیدا کردن، آپ عبادت کریں تو حسن پیدا کر دیں، اس میں رکوع کریں تو رکوع میں حسن پیدا کر دیں، سجدہ کریں تو سجدے میں حسن پیدا کر دیں، روزہ رکھیں تو روزے میں، حج کریں تو حج میں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کے اندر حسن پیدا کر دیں۔ حسن پیدا کردن اصل میں احسان، یہ فعل ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق ہو تو حسن، آپ کا اور والدین کا تعلق ہے تو حسن پیدا کریں، پتہ چلے یہ بیٹا کسی کا، بتانے کی ضرورت نہ ہو، دیکھنے والے کو خود پتہ چل جائے کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے طریقہ بتایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کندھے جھکا کے رکھو ان کے سامنے، ان کی کسی بات پہ اف مت کہو۔ اف سب سے چھوٹا کلمہ ہے جو کسی ناگوار بات پہ کہا جا سکتا ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عقوق کیا ہے، نافرمانی کس کو کہتے ہیں ماں باپ کی؟ آپ نے فرمایا تیرا اپنے ماں باپ کو تیز نظر سے دیکھنا نافرمانی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے کچھ نہیں ہے منہ سے لیکن دیکھتے ایسے ہیں کہ کچا کھا جائیں گے، تو وہ کہ ہم نے اف نہیں کہا، فرمایا تیز نظر سے تیرا اپنے ماں باپ کو دیکھنا نافرمانی۔ اچھا
پھر گھر والوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں حسن پیدا کرنا ہے. اس میں حسن پیدا کرنا ہے، پتہ چلے کہ یہ انسان کی بیوی ہے. وہ پارٹنرشپ ہے نا، کنٹریکٹ ہے. تو جس طرح آپ کنٹریکٹ میں اپنے کفیل کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں یا پارٹنر کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں، وہ اچھا آدمی ہو، اچھے طریقے سے ڈیل کرے، اسی طرح یہاں بھی کوئی آقا اور غلام نہیں ہے، کوئی بیوی غلام نہیں ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے والدین کے بھی حقوق ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں ایک صاحب ابھی آئے بھی تھے 2-4 دن پہلے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی میرے ماں باپ کی خدمت کیا میری بیوی کی ذمہ داری ہے؟ اکثر ہمارے یہاں گھر جو 80% اجڑتے ہیں اسی بات پہ اجڑتے ہیں. ماں باپ بھی بچے کی شادی بچے کی ضرورت دیکھ کے نہیں کرتے، اپنی ضرورت دیکھ کے کرتے کہ اب کام والی چاہیے. امی کو شوگر ہو گئی ہے تو بیچاری نہیں اتنا کام کر سکتی، تو اب انہیں یہ نہیں کہ بیٹے کی کیا ڈیمانڈ ہے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے. وہ کہتے پڑھی لکھی تو کام نہیں کرے گی، امی کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو پھر ایک امی برتن دھونے کے لیے لے آتی، 8-10 سال کے بعد لڑکا پھر ایک اپنی مرضی کی لے آتا ہے. تو موسٹلی کام کی نیت سے ہی ہمیں ایک ایسی نوکرانی چاہیے ہوتی ہے جو تنخواہ نہ لے اور کام سارے کرے. یہ فلپینوں سے بھی سستا پیکج ہے. وہ بھی ہوتی ہے نا، وہ ڈرائیور بھی ہوتی ہے، گاڑی بھی دھوتی ہے، بچے بھی تیار کرتی ہے، اسکول بھی چھوڑ کے آتی ہے، بابا کی خدمت کرتی ہے، ماما کی خدمت کرتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی 200-400 لیتی ہے. فری میں کام کرے، بہو کے نام پر آئے. اگر کوئی کلیم کر دے کہ مجھے گھر چاہیے، کمرہ چاہیے، تو بس جی اب طلاق دینی ہے. تو جی وہ میری بیوی کے ذمہ ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو گیو اینڈ ٹیک والا ہے. آپ اس کے ماں باپ کا خیال رکھیں، وہ آپ کے ماں باپ کا خیال رکھیں گے. اصول تو یہی ہے نا کہ آپ کے ماں باپ اس کے لیے کوئی پیغمبر نہیں بن گئے، وہ اس کا فادر ان لا اور مدر ان لا ہے. اس کی ماں اور باپ آپ کا فادر ان لا اور مدر ان لا ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے تیرا باپ اس کے لیے کہ جس کا کلمہ نہ پڑے تو وہ کافر ہو جائے گی. تو اگر اپنے سسرال کو جوتے کی نوک پہ لکھے گا نا تو وہ بھی اونچی ایڑی والی جوتی پر لکھے گی تیری اماں ابے کو. حسن پیدا کر دن. تو اس کی ماں کو اپنی ماں بنا، وہ تیری ماں کو اپنی ماں بنا لے. تو خیال رکھ اس کی ضرورتوں کا. اگر اس کے ماں باپ تنگی تکلیف میں ہیں تو کہے بغیر پیسہ بھیج، خرچہ بھیج ان کو، تو بیٹا ہے ان کا. پھر وہ تیرے بھیجنے پر، تیرے بھائیوں کو بھیجنے پر وہ اعتراض نہیں کرے گی. تو ہمارے یہاں یہ کہ جی میری ساری آیتیں، ساری صورتیں، ساری حدیثیں میری امی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. وہ میری امی کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کی امی نے تھوڑے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، تھوڑے تکلیف سے جنا ہے. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو تنگی پر تنگی برداشت کر کے اٹھایا ہے. تو وہ تو لڑکے کی ماں تنگی پر تنگی برداشت کرتی ہے، لڑکی کی تھوڑی کرتی. اور فیس تو میرے ماں باپ نے مجھے پڑھانے پر دی ہے، لڑکی کے ماں باپ نے اس کو پڑھانے میں فیس تھوڑی دی ہے. وہ تو بیر بھیجا کرتے تھے ماسٹر صاحب کے کھانے کے لیے. انہوں نے پیسہ لگا کے بیٹی پڑھا کے آپ کے حوالے کر دیے، اس لیے کہ کل آپ ان کو گالیاں دیں. تو میاں بیوی کے تعلقات میں حسن پیدا کردن کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کی گھر والی کو تکلیف ہوتی ہے وہ کام مت کریں آپ. پھر جس سے آپ کو تکلیف ہوگی وہ نہیں کرے گی. حسن پیدا کردن تو یہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ. گاڑی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا آپ کی انڈرسٹینڈنگ. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنی دیر کے بعد اس کا آئل بدلی کرنا ہے اور اس کی سوئی ٹیمپریچر والی یہاں پہ جائے تو یہ ہوتا ہے جی، اور یہاں پہ جائے تو یہ ہوتا ہے جی. انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جس سے مرد کو تکلیف ہوتی ہے عورت وہ کام نہ کرے، اور جس سے عورت کو ہوتی ہے مرد نہ کرے. پھر اولاد کا معاملہ ہے. اولاد کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے.
حسن پیدا کردن، ماں باپ اور اولاد کے تعلقات میں حسن پیدا کرو. یہ بڑا نازک رشتہ ہے، بڑا ہی، اس سے زیادہ پیارا رشتہ اور ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں زہر گھول دیتے ہیں. ہم بچے کو ایک زندہ انسان سمجھتے ہی نہیں، اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے اپنا لیپ ٹاپ ہے، جب چاہے شٹ ڈاؤن، جب چاہے اس کو ریسٹارٹ کر دیا. اور جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں تب تک وہ اس کو انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. بیٹا خطاب کر رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور اچانک اس کی نظر پڑ جاتی ہو ابا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز نکل جاتی ہے بیچارے کی، ختم. تو سارا ٹرن آؤٹ، وہ جو کانفیڈنس تھا نا ابا کو دیکھتے ہی ختم ہو. گھر میں تجھے کیا پتا ہے، تو کیا جانتا ہے، اور تم میرے پیٹ سے. غلطی ہو گئی پیٹ سے بھائی، وہ درخت کے ساتھ لگ جاتا تو انسان ہوتا. بچوں میں اعتماد پیدا کریں، ان سے مشورہ لیں، گھر کے معاملات میں ان کے مشورے کو عمل دخل کا موقع دیں. اگر ان کی رائے ویلڈ ہے، مدلل ہے، دلیل پوچھیں ان سے، ان کی رائے کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ماں باپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. اور ماں باپ کا کام ہے اعتماد پیدا کرنا بچے میں. بچہ نارمل بات بھی کرے تو ماں باپ یوں لیں گے جیسے یہ نیوٹن کے بعد پہلا آئیڈیا ہے. بھائی کیا بات ہے، اس نے جو سیب کو دیکھ کے جو سر میں لگا تھا، جو سوچا تھا میرا بیٹا نیوٹن سے بھی بڑا ہے. تو بچہ کہتا ہے واقعی یار میرے ماں باپ میری تعریف کر رہے ہیں. ماں باپ سے اپنی تعریف کروانا آج کل جوئے شیر لانے کے مترادف. ان کو گلے ہی رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بیٹوں کی لسٹ ان کی جیب میں رہتی ہے، فلاں کا بیٹا یوں کر کے آیا، اور فلاں کا بیٹا تو کم بخت کیا کرتا ہے، اور اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے ساری. مسئلہ یہ کہ باقی جو چیزیں دوسروں کے بیٹوں میں آپ نے غور کیا کہ آپ کے بیٹے میں وہ عیب بھی نہیں ہے. تو ماں باپ اور اولاد کا تعلق بڑا میٹھا ہے، اس میں زہر مت گھولیں. اولاد کو اس پر مجبور مت کریں کہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ یہ کب سر سے اٹھیں گے اور میں بڑا ہوں گا. اپنی موجودگی میں ان کے اندر اعتماد پیدا کریں. فیصلے کر دیکھیں نا، آپ جتنے زیادہ پیسے والے ہیں کل اتنے بڑے فیصلے کرے گا آپ کا بیٹا. اپنی زندگی میں فیصلہ کروا لیں. اس غلط کرے گا نا تو آپ فالو اپ کے لیے موجود ہے، پلان بی موجود ہے، ابا موجود ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا. کل وہ آپ کے بغیر جب فیصلے کرے گا اور غلط کرے گا تو پھر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. مگر ساری زندگی 2 سٹیئرنگ والی گاڑی چلا کے نہیں گزاری جا سکتی. آپ تعلیم لینے جاتے ہیں نا، سال بعد حالانکہ آپ مہینے میں جب تعلیم ٹرائی دینے جاتے ہیں تو اس سے کوئی 3-4 گھنٹے لے لیتے ہیں آپ، اور پھر آپ کو لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ اب یہ 1 سٹیئرنگ والی گاڑی چلا سکتا ہے، اس کے اندر اعتماد آ گیا، انطلاق مضبوط، جا گاڑی ٹھیک نکالتا ہے. اگر اسے کہا جائے یہاں روکو تو اسے پتا ہے کہ یہ نہ روکنے والی جگہ نہیں روکتا. تو آپ کی جان 2 سٹیئرنگ والی گاڑی سے چھوٹ جاتی ہے نا. لیکن ابا 60 سال ساتھ رہے تو وہ نہیں چھوڑتا سٹیئرنگ. نہیں فیصلے اولاد کو کرنے دیتے یہ لوگ. اولاد کی اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرنے دیتے. زندگی اس نے گزارنی ہے، بیوی ماں باپ پسند کر رہے ہیں، اور تم نے تو سالوں 2 سالوں 4 سالوں چلے جانا، اس کو پیچھے عذاب میں ڈال. وہ فاتحہ پڑھنے آئے گا قبر پہ یا گالیاں دینے آئے گا؟ اس نے زندگی گزارنی ہے. ہم جب اپنا انتخاب کریں گے نا تو اپنے زمانے کا جو ہمارا ونڈوز ہے نا 98 اس کے مطابق کریں گے. اور وہ اس وقت ونڈوز 7 چل رہا ہے. اس کو اپنا پروگرام چاہیے جو ونڈوز 7 پہ چل سکے. ہم اپنے زمانے کا انتخاب کرتے ہیں، بیٹا ایسی بہو چاہیے مجھے. تو اس کی اپنی زندگی کے فیصلے اس سے کرنے. اسی لیے لوگ 2-2 3-3 کرتے ہیں. اس میں پہلی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ان کی پسند کو کوئی عمل دخل نہیں
دینے دیا جاتا، اماں ابا زبردستی کرتے ہیں، پہلے ہی وہ لگا لیتے ہیں کہ اپنی بہن کے یہاں سے بیان ہے، اس کی بہن کے یہاں سے بیان، فلاں کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، دبئی جب میں آیا تھا اس نے ٹکٹ دیا تھا، بس اس کے گھر سے کرنا ہے، تو بیٹا نہ ہو گیا قربانی کا دمبا ہو گیا۔ تو اس معاملے میں کم از کم بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹی کا بھی حق ہے۔ دیکھیں ایک عمر ہوتی ہے انسان کی پسند ناپسند کی، جب انسان کے اندر ہارمونل چینجز آتی ہیں تو جو محبت کے جذبات ابھرتے ہیں وہ بڑے فطری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی جذبات کے دوران وہ پیوند لگاتا ہے جس سے نسلیں چلتی ہیں۔ یہ اگر اسی دوران، دیکھیں آپ دو چیزیں جوڑنا چاہتے ہیں نا، اس کو بھی گرم کیا اس کو گرم کیا، تو ٹھنڈا ہونے سے پہلے آپ جوڑ دیتے ہیں نا، اس کو ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر محبت کرنے کی عمر میں محبت نہ ہو، پسند کرنے کی عمر میں پسند نہ ہو، تو پھر یہ ساری زندگی یہ ٹرپ ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر 50 سال کی عمر میں وہ میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پسند ناپسند، وہ چھپ چھپ کے شادیاں ہوتی ہیں پھر، اس لیے کہ وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوا نا وہ جذبہ، وہ جو پسند والا اللہ پاک نے رکھا ہے، آپ نے اسے اس کی عمر میں سیٹسفائی نہیں ہونے دیا، اس کی پسند پوچھی ہی نہیں، لہذا وہ جذبہ اپنی جگہ موجود تھا۔ اسی طرح جیسے ہمارے علاقے میں کشمیر میں بارڈر کے اوپر بالکل 1965 کی جنگ کے بم زمین میں دفن ہے، ہماری زمینوں میں دفن، بم آیا اور چلا گیا زمین کے اندر، پھٹا نہیں۔ فوج والوں سے کہا، انہوں نے وہاں ایک بیریئر لگا دیا، وہ سیمنٹ کا بنا کے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت نیچے ہے، ہو سکتا ہے نکالتے ہو پھٹ جائے تو آپ اس کا بندہ۔ وہ جو پسند والا تھا نا بم، وہ اس بندے کے اندر ہی رہ گیا، بچے اس کے 8-7 ہو گئے ہیں۔ اب وہ جب وہ شاعری پڑھتا نا پوئٹری محبت والی، تو وہ بم پھر پھٹنے کو اٹھتا ہے پھر، اور کبھی پھٹ بھی جاتا ہے، مگر پھٹتا پھر برادری کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بچہ ہو یا بچی، ان کی پسند پوچھیں۔ امارت اور غریبی اور وہ جو ہم نے لیول بنائے ہوئے ہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی رائے لے کر فیصلہ کریں۔ یہ اولاد کے ساتھ آپ کا احسان ہے، انہیں انسان سمجھیں، ایسا انسان جس کے اندر وہ سارے جذبات موجود ہیں جو ہمارے اندر موجود تھے جب ہم اس عمر میں تھے۔ پھر معاشرے کے ساتھ احسان ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا تھا پہلے، کہ جس کو ہم نے عبادت کے نام پر الگ کیا ہے نا، وہ ایک وقتی فقہی تقسیم تھی، نہ اللہ نے اس کو تقسیم کیا نہ رسول نے تقسیم کیا، وہ آپس میں گڈ مڈ ہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور نماز قائم کرو۔ دونوں چیزیں فرض ہو گئیں کہ نہیں؟ آپ نے نماز کو چمٹی سے پکڑ کر نا ایسے کر کے تو سائیڈ پہ کر دیا کہ یہ تو ہو گئی عبادت، یہ ہو گئی فرض۔ باقی لوگوں کو گالیاں بے شک دو، وہ فرض نہیں ہے، وہ آپ کے موڈ پر ہے۔ روزہ نہیں رکھا ہوا تو اچھے بولو، روزہ رکھا ہوا تو ہر ایک کو کاٹ کھاؤ پھر، اور ساتھ کو کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ نام کس کا ہے؟ صبر کا۔ روزہ ہی تو صبر سکھاتا ہے۔ تو لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا عبادت ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ یہ کوئی ہمارے موڈ پہ نہیں چھوڑا گیا، جیسے نماز نہیں نا ہمارے موڈ پہ چھوڑی گئی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو کس طرح نبھایا ہے کہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا مگر آپ نے بد کلامی نہیں کی۔ پورا دن 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ لے کر یرغمال بنا کر مسجد میں بیٹھا رہا ہے، میرا مال واپس کرو۔ آپ نے فرمایا تم سے میں نے فلاں وقت کا ٹائم لیا تھا میں نے، اور تم پہلے آ گئے ہو، میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ کے پاس نہیں ہے میں نہیں جانتا، مجھے اب ضرورت ہے، مجھے چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو ہے نہیں۔
ورنہ جب تک دیں گے نہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ صرف نماز پڑھتے تھے اور اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے جرغمال، اور صحابہ اس کو آنکھیں دکھاتے تھے اور کہتے تو باہر نکل، ادھر تو حضور ہے نا، تو بچا ہوا، تو باہر نکل، تیرا بندوبست کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشارے دیکھ لیے، آپ نے فرمایا اسے ڈراؤ مت، یہودی تھا، اسے ڈراؤ مت، تمہارا کام یہ ہے کہ اس سے حسن طلب کا مطالبہ کرو، تلقین کرو، اور مجھے حسن ادائیگی کا مطالبہ کرو کہ اگر جس نے قرض دیا تھا اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، پہلے آ گیا ہے، تو آپ کہیں سے ارینج کرنے کسی اور سے قرض لے کے دے دیں اسے، مجھے یہ سمجھاؤ، اور اس کو سمجھاؤ کہ جو ٹائم کسی کو دیا کرتے ہیں اس ٹائم کا احترام کیا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ یہودی مسلمان ہو گئے۔ اس یہودی نے اپنا سارا ترکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، بہت مالدار تھا، اور اسلام کا سب سے پہلا وقف اس یہودی نے کیا تھا۔ اسلام میں جو سب سے پہلے وقف ہوا تھا وہ اس یہودی کی، بہت مالدار یہودی تھا خیبر کا، اور اس کے ساری جائیداد وقف کی گئی، اور پھر اس سے آگے اصحاب صفہ کو بھی ملتا تھا، اور جو بھی مہمان آیا کرتے تھے، جو بھی تنگ دست آیا کرتے تھے، وہ اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ جو انہوں نے پڑھی تھی نا تورات میں آخری نبی کے بارے میں کہ وہ اتنے تحمل والے ہوں گے، تو وہ امتحان چل رہا تھا۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا بھی فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جتنی عبادات کے معاملے میں نے کہا نا کہ چونکہ عبادت کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو اللہ ضرور پوچھے گا، اور اس کی تو چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہے، اور جس چیز کے ساتھ عبادت نام لگ جائے ہمیں فکر لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ جی قربانی دینی ہے تو بال کاٹنے کہ نہیں کاٹنے، جی ناخن، حالانکہ یہ مستحب ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے قربانی کے اجر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی فکر ہے، یہ فکر ہمیں اپنے سوشل معاملات میں ہے، پڑوسی کے ساتھ کہیں میری کسی بات سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کبھی یہ فکر ہوئی آپ؟ نہیں، چونکہ وہ عبادت نہیں نا۔ حالانکہ جتنی وعیدیں سوشل معاملات میں آئی ہیں عبادات کے بارے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، جس کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہے۔ وہ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، الحاج ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، مولانا ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، صرف پڑوسی تنگ ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ پڑوسی کوئی حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، امام مسجد ہیں، وہ بے نمازی بھی ہو سکتا، صرف پڑوسی، صرف پڑوسی ہے، اصل میں وہ تیرا ٹیسٹر ہے۔ آپ لگا کے دیکھتے ہیں نا، وہ پڑوسی نیک ہے یا بد ہے، مگر تیرا ٹیسٹر ہے کہ ایمان تیرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ جب تیرا پڑوسی تنگ ہے تو محلے والے کہاں خوش ہوں گے بھائی؟ دیکھنا اصولی طور پہ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں سستی ہوتی ہے۔ مالٹا سرگودا میں ٹکے باؤ بکتا ہے، کشمیر میں زعفران ہر گھر میں گتھی بندھی ہوئی پڑی ہے۔ میاں امام صاحب نے فرمایا کیسر سستا ہے، اس کو کیسر کہتے ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کے نام بھی کیسر ہوتے ہیں، کیسر زعفران کو کہتے ہیں۔ کیسر سستا ہے کشمیرے، پوچھو مل لاہوروں، لاہوری سے پوچھیں آپ زعفران کتنے کا ملتا، پستہ تے بادام محمد سستے ملن پشوروں۔
اگر تیرے اندر نیکی ہے تو سستی ملنی چاہیے تھی نا پڑوسی کو. اگر اس کی جان نکل گئی ہے، نیکی نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے تو بہت بڑا فراڈ ہے. جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں جو سب سے قریب ترین چیز رکھی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی لیے وہ فریج میں لگا کہ یہ جو ہے یہ اس فلاں خانے میں رکھیں آپ تاکہ زیادہ ٹھنڈ. یہ چیزیں آپ سبزی نیچے رکھیں، ان کو اتنی ٹھنڈک کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کے اندر ٹھنڈک ہے، امن ہے، امان ہے، آپ مومن کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والا. تیرا پڑوسی امن میں نہیں ہے تو میرے پاس سے گزر کر میری بات تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے؟ پڑوسی مر رہا ہے، کیا حقوق ہیں؟ فرمایا کہ پڑوسی کے نام کی بھی ایک رکابی پانی کی ہانڈی میں ڈال دیا کرو. کیا ہوتا ہے؟ اور تھوڑا نمک ہی زیادہ کرنا پڑے گا نا، مرچی زیادہ، بوٹیاں اتنی کافی ہیں. نمک اور مرچ زیادہ کر دیں گے، پانی کا ایک پوا بھر کے ڈال دیں، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا، تیری ہانڈی کی زکات نکل جائے گی. انشاءاللہ وہ ہانڈی کھا کے کوئی بیمار نہیں ہوگا. اکیلا کھاتے اور ظاہر رات ایمرجنسی میں بیٹھے رہتے. بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بے برکت ہانڈی ہے. کہا جب پھل لاؤ تو تھوڑا سا پڑوسی کا خیال کر کے بھی ساتھ لے آؤ. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو چھلکے چھپا کے پھینکو، اس لیے کہ اس کے بچے دیکھ کر ضد کریں گے، ہو سکتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اسے اذیت ہوگی اور تیرا ایمان چلا جائے گا، اسے تکلیف ہوگی تیری شر سے. اب جو چھلکوں کا خیال رکھتا ہے جو اسلام، جب تو اپنی بیٹی بیاتا ہے اور جو اسراف کرتا ہے اور تو اپنی بیٹی کو جو بھینس دیتا ہے اس کو بھی زیور پہناتا ہے. آپ کو پتا نا گجرات کا واقعہ، بھینس دی بیٹی کو جہیز میں اور اس بھینس کو بھی سونے کے کڑے ڈالے. اب بھینس کو کڑا ہے کتنا بڑا ہوگا، آرٹیفیشل نہیں، صحیح والا تھا. یہ جس زمانے کی بات ہے آرٹیفیشل اتنا چلا ہوا نہیں تھا. تو اتنا کر رہے ہیں، میرج ہال کی 2 لاکھ کی بکنگ ہے، 30,000 ہو تو تیرے پڑوسی کی بیٹی بیائی جا سکتی. 30,000 اس کے دل پر کیا گزرے گا جب وہ اللہ تللے دیکھے گا؟ جب تو اس طرح ویلیں دے گا ناچنے والیوں کو اور پیسہ ان کے پیروں کے نیچے، ناچنے والیوں کے پیروں کے نیچے آئے گا، تو نہ بھگتے تیری اولاد ضرور فقیر ہوگی، ایک دن ترسے گی اس پیسے کو. بعد دفعہ کہتا ہے نا کہ ہاتھوں کی ماری دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ جو اسراف ہے یہ بھی معاشرے کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمدردی کی بنیاد پر آپ قائم کریں، ان کی مصیبت میں پہنچیں. آپ دیکھیں ریٹ کیا ہے. میں نے کہا نا کہ جتنی اہمیت اسلام نے سوشل معاملات کو دی ہے اتنی عبادات اور مناسک کو نہیں دی. آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، حجۃ الوداع آپ کا آخری حج جو تھا، اور وہی ایک ہی حج حضور نے کیا، تو یہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں اندر آ جائیں، سارا صحن خالی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ میں نے قربانی دے دی ہے، سر نہیں منڈایا، سر منڈا دیا ابھی قربانی نہیں دی. میں نے قربانی دے دی ابھی کنکریاں نہیں ماری، تو آپ کہتے رہے اب مار لو. فلا بس فلا بس فلا بس، اب مار لو کوئی بات نہیں، اب مار لو کوئی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں. پوچھا کہ آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ کہا اعتکاف میں ہی تھا. کہا تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس بندے کو چھوڑنے جا رہا ہوں، یہ پردیسی ہے اور اس نے کسی کے گھر جانا ہے. تو نے کہا اعتکاف کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بھائی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اسے ایک قدم پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے، اور ایک رات کا اعتکاف بندے کو جہنم سے 500 سال دور کر دیتا ہے.
تو میں نے حساب لگایا کہ یہ منافع والا کام ہے، میں نے وہ اعتکاف چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا، اس اعتکاف کیا میں قضا کر لوں گا۔ تو سوشل معاملات جو ہیں جن میں ہم بہت پیچھے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ دو ایسی چیزیں لگ گئی ہیں ہمیں کہ معاشرہ ہمارا بالکل صومالیہ بن کے رہ گیا۔ ایک جو ہمارا سرمایہ دار ہے وہ پیسہ لے گیا ہے باہر، اور ایک ہمارے جو مدارس ہیں وہ عوام کا پیسہ لے کے مدارس بڑے سے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹیومر کی طرح۔ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مائیں بچوں سمیت چھلانگ لگا رہی ہیں، ٹرین کے آگے لیٹ رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہماری سوشل ویلیوز میں ایک کمی ہے۔ ہم ہمیشہ قربانی کے لیے کہتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہ سوشل ہے۔ دیکھیں اس وقت خاص کر کے سندھ میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ سیلاب کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں برباد ہو گئے، لوگ سڑکوں پر ہیں، فزیکلی سڑکوں پر ہیں، محاورے میں نہیں، جانوروں سمیت بچوں سمیت، چارپائیوں کے انہوں نے اوپر چادریں ڈال کے تو جھگیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ جانور لیے بیٹھیں گے، یہ جانور بک جائے۔ آپ لوگ بھی انٹرویو سنتے رہتے ہیں، جانور بک جائے، ایک گائے اس کی بک جاتی ہے اگر 50,000 کی 60,000 کی، تو وہ کہتا ہے جی میرے بچوں کو چھت مل جائے گی، میں اسے چھت ڈال لوں گا۔ سوچ رہا تھا کہ ایک گائے میری بک جائے گی قربانی میں تو میرے بچوں کو چھت مل جائے گی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی تھی تو میں اسی انتظار میں تھا کہ میری گائے بک جائے گی تو میں بچی کو فارغ کر دوں۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ ایک گائے وہاں سے لے کے آپ کے 200-250 سے اگر وہاں 7 آدمی مل کے گائے لے لیتے ہیں، کسی کو چھت مل جاتی ہے، کسی کی بیٹی نکل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو کھانے کو مل جاتا ہے، تو آپ کے وہ 200-250 نے کتنا کام کیا؟ یہ وہی آپ گھر سے نکلیں گے پکنک کے لیے، الائن جانا ہے، راستے میں آپ روکیں گے، 200-250 کا کھانا پینا ہو جائے گا۔ KFC میں گھس جائیں گے، 100-150 درہم، یعنی یہ تو بچوں کی معمولی ڈیمانڈ ہے نا آج کل، اور اس سے وہاں کتنے کام ہو جائیں گے۔ یعنی رو رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم دیہڑی بھی نہیں لگا سکتے جانوروں کے لیے، منڈی میں بیٹھے ہیں، اور خریدے کون؟ وہ جو خریدنے والے وہ بھی بیچارے سڑک پہ بیٹھے ہیں۔ اس صورت میں اجتماعی طور پہ کچھ لوگ جاتے ہیں، انہی سے خریدتے ہیں، وہیں کاٹتے ہیں، وہیں پکاتے ہیں، پکا کے کھلاتے ہیں سب کو۔ اس کا جانور بک جاتا ہے، اس کو پیسے 4 مل جاتے ہیں، کھانے کو بھی مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو۔ تو یہ بھی ایک سوشل اب دکھ کو محسوس کرنے کے لیے کہ ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں یہاں پہ، وہ لوگ کہ جو ہر لحاظ سے اس وقت اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور سندھ کے لیے جو قربانی لی جا رہی ہے 255 درہم، کوئی بات نہیں، اس طرف اوپر کر کے ذرا مہنگی۔ تو بندہ یہ سوچے، ایک صاحب تھے تو ان کے لیے بیٹا کوئی اچھی چیز لے کر آئے جو ان کی پسند کی تھی، تو کھانے لگے تو بیٹے کو انہوں نے دیا کہ یہ فلاں بندے کو دے دو، جا کے کوئی غریب تھا ان کے پڑوس میں، اس کو دے آؤ۔ اس نے کہا کہ باجی میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو، جتنے پیار سے تو لے کر آیا ہے نا، اور جتنی یہ مجھے پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے بھی اس کا انعام زیادہ ملے۔ یہ میرے حلق سے نیچے چلی جائے گی تو گندگی بن جائے گی، ایک پل کی بات ہے نا، میرے حلق سے اتر جائے گی تو گندگی بن جائے گی، تو اس کو دے دے جائے، تیری بھی جنت بن جائے گی، میری بھی جنت بن جائے گی۔ ماں سے وعدہ کیا تھا بندے نے، چوڑیاں بھیجوں گا، پتا چلا کہ کسی کی بچی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، اس نے سوچا وہ جو امی کی چوڑیاں تھیں ان کا اس نے اس بچی کو زیور دے کے دے دیا، اس بندے کو شادی ہو گئی۔ ماں کو اس نے خط لکھا، اس نے کہا اماں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چوڑیاں پہناؤں گا، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ چوڑیاں اتار لی جائیں گی، میں پہنا بھی دوں گا تو آج 80 سال بعد اتر جائیں گی، جب ماں مرے گی تو چوڑیاں اتر جاتی ہیں نا، انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں،
بنیان بھی اتار لیتے ہیں. میں نے اکثر بنیانیں حالانکہ پھاڑنی نہیں چاہیے، گرم گرم جب ہوتی ہے ڈیڈ باڈی تو نکال لینی چاہیے، لیکن میں نے اکثر بنیانیں پھٹی ہوئی دیکھی. تو اماں اگر میں نے پہنا بھی دی تو یہ اتر جائے گی. میں وہاں آپ کو پہنانا چاہتا ہوں جہاں ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں رہیں، اترے نہیں. اماں میں نے ان کو جنت میں بھیج دیا. دیکھا، اس کا نام ہے عقل مندی، جسے اللہ پاک نے فرمایا نا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے گا. تمہیں اس کا تجربہ ہے، جو چیز میں نے تمہیں دی ہے ختم ہو گئی. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس بھیج دو گے بچے گا وہی. اور یہ پل کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ آپ نے سنا نا کہ پل صراط، تلوار سے تیز، بال سے باریک، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے. یہ بڑے باریک فیصلے ہیں. بندہ یہاں گرتا ہے، اس کا ایکشن ری پلے وہاں روک روک کے، جیسے کیچ دکھاتے ہیں نا بار بار ہر زاویے سے اور رن آؤٹ دکھاتے ہیں، وہ اصل میں پل صراط وہ بار بار ری پلے ہے. یہاں تو گرا تھا، ایک لمحے کا فیصلہ تھا، تو نکل سکتا تھا جنت میں، مگر تو بس رکا نہ گیا اور کچھ نہیں. یہ فیصلے دنیا کے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ فیصلے یہی ہونے ہیں، اور تیرے انگوٹھے باندھ کے لٹانے سے پہلے ہونے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ریچارجبل سیل ہوتا ہے نا، اس کو لگا دیتے ہیں تو بعد میں وہ پھر چارج ہوا ہوا ہم کو ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم چور ڈاکو مریں گے، اور جب یہ انگوٹھے باندھ کے گھر والے لٹا دیں گے قیامت کے دن ہم لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے اٹھیں گے، چارج ہو جائیں گے. وہ چارجر نہیں ہے بھائی صاحب. وہ جو کچھ بننا ہے ہم نے وہ یہیں بننا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی چیز اللہ کو جیسی دو گے ویسے ہی اس کے پاس پاؤ گے. گھٹیا دو گے تو یہ لو تمہاری امانت ہے بھائی، جو کچھ بھی تھا اس میں یہ ہے. یہ نماز ہے تمہاری، دیکھو ہے اس میں کچھ کہ نہیں. تو بھائی صاحب اللہ کے ساتھ احسان کہ اس کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو. ماں باپ کے ساتھ احسان، نظر نیچی رکھو، ادب سے بات کرو. وہ غلط بھی کہہ دیں تو آپ نے سنا نا کہ آفیسر کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. اچھے طریقے سے ماں باپ کو ڈیل کریں. اور اولاد کے ساتھ احسان، اولاد میں کانفیڈنس بھریں، ان سے فیصلے اپنی زندگی میں کروائیں تاکہ غلطی ہو بھی جائے تو آپ سر پہ موجود ہیں، آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. آپ کے مرنے کے بعد وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اور گرے گا تو اٹھے گا نہیں. اور گھر والی کے ساتھ معاملات درست کریں، اور معاشرے کے ساتھ عبادت سمجھ کے معاملات کو درست کریں. وہ عبادت والا کلاس اس پہ لگائیں، اس کو صرف وہ ہابی مت سمجھے کہ موڈ اچھا تو کر لیا، نہ ہوا تو نہ کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہم نماز شروع کریں گے تو طریقہ کار وہی ہے کہ ہم 4 تکبیریں واجب ہیں اس کے ساتھ. پہلی دفعہ اللہ اکبر کر کے ہم تو ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر چھوڑ دیں گے، دوسری بار ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، تیسری بار ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی بار ہاتھ اٹھا کے ہم باندھ لیں گے. نماز پہلی رکعت پوری ہو جائے گی. پھر دوسری رکعت میں اٹھ کے ہم فاتحہ اور دوسری سورت میں لائیں گے، اور پھر رکوع میں جانے کی بجائے رکوع سے پہلے ہم 3 تکبیرات ایکسٹرا کہیں گے اس میں. تو یہ 6 تکبیریں، پہلی میں 3 اور 3 دوسری میں. 3 تکبیریں ہم کہیں گے، چوتھی تکبیر کے بعد پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے. وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، پہلی جو ہے وہ واجب تکبیرات ہوں گے. صفیں بنا لیجئے.